بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر غنا کا نشان جو اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا تھا، حضرت داؤد کے کہنے پر ہی کہ میں اس کو دیکھ کر استغفار کرتا رہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، اور کس طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے انسان کے شکل میں حاضر ہوئی۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک دن دو حقانی متخاصمین حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا ہے اور آپ اس کا انصاف کر دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی بتاؤ۔ تب انہوں نے بکریوں کی اور کھیت کی قیمت ٹھہرائی تو معلوم ہوا کہ زراعت کی قیمت بکریوں سے زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کیا کہ زراعت والے کو بکریاں حوالے کر دیں، اور بکریاں والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس روتا ہوا نکل آیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 7 برس تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیٹھے تھے کہ اس شخص کو روتا دیکھا تو انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا بھائی تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا، بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کر کے میری ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی ہیں۔ یہ سن کر اس سے کہا کہ تم خلیفہ خدا کے پاس جا کر کہو، اے خلیفہ خدا، اگر آپ ہمارے اس مقدمے کو غور کر کے انصاف فرما دیں تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس شخص نے معجب ارشاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت داؤد سے جا کر کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور پھر فرمایا کہ یہ بات تم کو کس نے بتلائی؟ تو وہ بولے، حضرت سلیمان نے مجھ کو کہا کہ تم خلیفہ خدا کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ میرے مقدمے پر غور کیا جائے تاکہ غریب کے حق میں کچھ بہتری ہو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے بابا جان، اگر حضور اس مقدمے کو اچھی طرح غور کے ساتھ انصاف فرما دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس غریب کے حق میں بہتری ہوگی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے پوچھا، کہو تم اس فیصلے کو کس طرح کرو گے؟ تب دونوں حضرات نے اس مقدمے پر نہایت غور و خوض کیا، اس فیصلے کو یوں چکا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے جس وقت وہ حکم کرتے تھے دونوں بیج کھیتی والوں کے، جس وقت چگ گئی بیج اس کی بکریاں ایک قوم کی، اور روبرو تھا ہمارے ان کا فیصلہ، پس سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو، اور دونوں کو حکم اور علم تھا۔ بعض تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں دلوا دی اور کھیتی والوں کا بدلہ ان کے نقصان کا، اور اس وقت ان کے دین میں یوں تھا کہ چور کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اس موقف کے حکم سے حضرت سلیمان کمسن ہی تھے، انہوں نے بھی جھگڑا اپنے پاس منگوایا اور کہا کھیتی والوں کو کہ بکریاں تم ان کی رکھو اور ان کا دودھ پیو، اور کھیتی کو پانی دے کر بکریاں والے جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تو ان کی بکریاں واپس دے دو، اپنی کھیتی کو اپنے قبضے میں لے لینا، دونوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے یہ انصاف کیا اور آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر مشورہ سلیمان علیہ السلام کے کوئی بھی حکم لوگوں پر نافذ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بڑھیا سلیمان علیہ السلام کے غائبانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا اور آ کر بولی، اے خلیفہ خدا، میں بڑھیا ہوں اور نہایت ضعیف بھی ہوں۔ ایک روز اپنے اہل و عیال کے لیے دکھ و محنت کر کے اپنے سر پر آٹا لاتی ہوں۔ اس وقت ہوا اتنی تیز چلی کہ میرے سر پر جو آٹا تھا وہ سب اڑا کر لے گئی اور میرے لڑکے یعنی میرے بچے بھوکے ہیں۔ آپ اس
اس کا کچھ انصاف کیجیے، اگر ممکن ہو تو اس سے میرے آٹا دلوا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، ہوا پر میرا حکم نہیں چلتا، میں کیوں کر ہوا سے تجھ کو آٹا لے کر دوں؟ میں اس کے بدلے اپنی طرف سے تجھے آٹا دے دیتا ہوں، تو اس کو لے جا۔ یہ سن کر بڑھیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی گئی۔ دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا، اے بڑھیا مائی، تو کیوں آئی تھی؟ فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا مانگنے کو؟ وہ بولی، میں تو فریاد کرنے کو آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کیا، اپنی طرف سے مجھے آٹا دلوایا۔ حضرت سلیمان نے کہا، وہ کیا معاملہ ہے؟ تب اس نے بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ تم جاؤ، خلیفہ خدا سے کہو کہ اے نبی اللہ، میں تو ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، آپ سے آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر بڑھیا پھر واپس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی، ان سے جا کر کہا، میں تو ہوا سے اپنا قصاص مانگتی ہوں، آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تم مجھ سے 10 من آٹا لے جا، پر ہوا سے انتقام مت چاہ، کیونکہ میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی، سو اس کی پکڑ مانگوں اور اس سے تیرا انتقام حاصل کروں۔ پھر بڑھیا لاچار ہو کر 10 من آٹا لے کر اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام سے رخصت ہو کر دروازے پر جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تو کیوں بغیر فیصلے کے واپس جاتی ہے؟ پھر جا کر اپنے خلیفہ خدا سے کہو کہ آٹا نہیں چاہتی، آپ اس کو پھیر لیجئے، میرے خدا میرا کوئی فیصلہ کیجئے۔ یہ سن کر بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس واپس آئی اور وہی باتیں جا کر حضرت سلیمان نے بڑھیا سے کی تھی۔ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھ کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ وہ بڑھیا بولی کہ مجھے باتیں دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا، بیٹے، میں ہوا کی تجویز کیسے کروں؟ وہ تو پکڑی نہیں جاتی، ہاں اس کی صورت مجسم ہوتی ہے، البتہ اس کو پکڑنا مشکل ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اے ابا جان، اس کو پکڑ کے حاضر کرنا بہت سہل بات ہے اور آپ کی دعا کافی ہے، آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا صورت کی شکل بن کر خود ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے پاس مواخذہ ہو۔ اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی جناب یعنی خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ آمین کہی۔ اس وقت خدا کے حکم سے ہوا انسان کا شکل اختیار کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا اور ہوا نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے نبی خدا، میں نے جو کیا وہ حکم خدائے الہی تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ کیا ہے؟ بیان کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نبی خدا، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی، اس میں ایک سراغ تھا، وہ قریب ہی ڈوبنے والے تھے کہ دریا کے سیلاب میں آ پڑی تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی تھی کہ اگر وہ کشتی کے ڈوبنے کے عذاب سے بچ جائے تو سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ پر فقیروں، غریبوں اور محتاجوں کو دے دے۔ اسی وقت خداوند تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ کو بند کر دو تاکہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے۔ حاصل کلام یہ کہ چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ لگی۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ کسی ایک کشتی کی نظر دریا کے کنارے پہنچی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب مال نظر کا کشتی سے منگوا کر فقیروں محتاجوں کو دیا اور آدھا مال اس بڑھیا کو دیا، جس کے آٹے سے اس کی کشتی کا سوراخ بند کیا۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی ایسی کون سی اطاعت اور بندگی کی تھی کہ تجھ کو اتنا مال ملا؟ وہ بڑھیا بولی کہ میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی، مگر ایک دن فقیر، بھوکا اور محتاج اور پیاسا تھا، میرے پاس آیا، اس نے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی، چنانچہ میں نے اس روٹی فقیر کے حوالے کر دی اور فقیر نے اس روٹی کو کھا کر پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور بہت رویا اور بہت دور سے آیا ہوں، اس روٹی سے مجھے سیر نہیں ہوئی، یعنی میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھ کو تم کچھ اور کھانے کو دو۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ رکو، میں گیہوں پیس کر اس کی روٹی پکائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں
ہوا تیزی سے آئی اور سب کچھ اڑ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ پر بہت زیادہ تکلیف گزری ہے اس بھوکے فقیر کے سبب سے بھی، بہت ہی غمناک ہو کر تمہارے پاس آئی تھی۔ اتنا مال خدا کی مہربانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر کہا کہ یہ بات تھی کہ بڑھیا کو کہہ دو اتنا مال جو تو نے پایا ہے اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخرت میں 70 روٹیاں ملیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں آپ کی ایک نیکی، ایک فیصلہ صحیح انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح اس بوڑھی عورت نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا لیکن پھر بھی صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اسی طرح ہو سکے تو آپ بھی غریب اور غربا کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔